غزوہ طائف لیکچر نمبر 229 نمبر لیکچر آج ہم بیان کریں گے۔ اور غزوہ طائف فتح نہیں ہوا اور آپ واپس آئے تو جرانہ مقام پر آپ نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا تھا جو قبیلے حوازن سے آپ کو ملا تھا۔ 25,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں اور کئی من سونا اور چاندی، 12 من جو ہے نا سونا چاندی، اور 6,000 غلام اور لونڈی۔ تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے نا حکم دیا کہ جو یہ قیدی ہیں ان کے لیے سائے کا بندوبست کیا جائے، اور بصر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تمام قیدیوں کے لیے ایک لباس بازار سے خریدیں اور ان کو پہنائیں۔ چنانچہ ان کو لباس جب آپ طائف سے واپس ہوئے تو صاحبان ان کے لیے تیار ہو چکے تھے، ان کے لیے نیا لباس آپ نے بازار سے خرید کر ان کو پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان کو اپنے پاس رکھا کہ شاید یہ آ جائیں، مجھ سے کوئی رحم کی اپیل کریں تو میں واپس کر دوں۔ اب وہ 1 مہینہ ہو گیا تو وہ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی بات چیت کرنے آئے نہیں تھا، حالانکہ آپ کا یہ پروگرام کہ آ جائیں مجھ سے رحم کی اپیل کریں تو میں رعایت کر کے واپس کر دوں۔ پھر آپ نے 1 مہینے بعد ان کو تقسیم کیا۔ ہاں لونڈیاں غلام آپ نے واپس کر دیے تھے، وہ اب آئیں گے، ابھی سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، وہ ابھی نہیں نا، وہ آئیں گے تو کریں گے نا، کر دیے تھے، یعنی کہ میں نے وہ آپ کو قبل از وقت بتا دیا نا کہ کیا ہوا، تو ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے نا، اب ترتیب کے مطابق تو یہ لونڈیاں غلام مسلمانوں کے پاس ہی تھے نا، وہ تو میں نے بعد والی بات بتا دی ہے۔ تو اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کوئی بھی نہیں آیا تو پھر آپ نے تقسیم کا پروگرام بنایا، لیکن نہ آپ نے ایک اعلان بھی کرایا، فرمایا کہ آپ نے گچھا پکڑ کر فرمایا مال غنیمت میں سے کہ اس مال غنیمت میں میرے لیے کوئی حلال نہیں سوائے 5ویں حصے کے خمس کے، وہ بھی میں تمہیں لٹا دیتا ہوں غریبوں مسکینوں میں، لہذا دھاگا اور سوئی ہو یا اس سے بھی کم تر چیز ہو، سوئی سے کم تر چیز کیا ہوگی، ورنہ دھاگا سوئی یا اس سے بھی کم تر چیز اگر تم نے بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے اٹھائی ہے تو وہ واپس کر دو، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت نہ کرنا کیونکہ یہ قیامت والے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اب جب یہ صحابہ کرام نے بات سنی تو ایک تھے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو ان کی تلوار ابھی تک خون آلودہ تھی، وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ آپ مشرکین سے بڑی بہادری سے لڑے ہیں، بتائیے مال غنیمت میں کیا ملا ہے؟ انہوں نے کہا لو یہ سوئی، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اس سے اپنے کپڑے سی لینا۔ ان کی زوجہ نا ولید بن عتبہ کی صاحبزادی تھی، سردار کی بیٹی، ان کے لیے یہ تحفہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، مگر یہ معمولی تحفہ بھی زیادہ دیر تک یہ اپنے پاس نہ رکھ سکے، ہوا یہ کہ جب آپ نے اعلان کے تو وکیل آئے، کہنے لگے وہ سوئی واپس کرو، وہ تو ہم نے معمولی سمجھ کے لے لی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سوئی ہے اس سے بھی کم تر چیز واپس کر دو، یہ خیانت ہے۔
وہ واپس کر دی. یعنی کہ یہ ایمانداری کی مثالیں ہیں. دوسری مثال دیکھیے, کمان اٹھا لی تھی جی عبداللہ بن زید نے, وہ جب اعلان سنا تو وہ کمان بھی انہوں نے واپس رکھ دی. ایک بالوں کا گولا سا بنا ہوا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے عنایت فرما دیں. ایک شخص نے کہا, فرمایا یہ گولا اگر میرے اور عبد المطلب کے حصے میں آیا تو یہ میں تمہیں تحفتاً دے دوں گا, ابھی تقسیم تو ہو لینے دو. وہ پھر ادھر رکھ کر چلا گیا. خاندان عبد المطلب دادا. آپ نے فرمایا یہ گولا اگر میرے حصے میں آیا, جب تقسیم ہوگی تو آپ کو بھی تو ملے گا نا کچھ عدل و انصاف کے مطابق. تو فرمایا جب مجھے مل جائے گا میں تمہیں تحفتاً دے دوں گا, اب قبل از وقت مال غنیمت میں تمہیں نہیں دے سکتا. اور یہ حرام ہے تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے کچھ لینا, سوائے کھانے پینے کی. کوئی بھوک لگی ہے تو کھا پی سکتا. ہاں. اب جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو 4 اونٹ اور 40 بکریاں ایک مجاہد کے حصے میں آئی. ہاں میں نے بتایا نا کتنے 25,000 بکریاں 25,000 اونٹ تھے. صحابہ کرام میں 12,000 یہ کچھ منتشر ہو گئے, کچھ بھی حصے میں آئے. بہرحال اور گھوڑ سوار کو چونکہ خصوصی عطیہ دیا جاتا ہے, جو گھوڑا کیونکہ اس کی خدمات زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے زائد دی ہے. مطلب ہر گھوڑا سوار کو 12 اونٹ, یعنی کہ 3 گنا دیتے تھے, 2 گنا زیادہ 12 اونٹ 120 بکریاں یہ گھوڑا سواروں کو دی. اصل میں سخاوت کے سمندر تھے آپ, اسی تو کہتے ہیں سخاوت آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. ہاں دیکھا نا, پہلے بھی ایسی بات ہے, پہلے کو 40 دی ہے, دوسرے کو 80 دی ہے, تیسرے کو 120 دی. ہاں تو 4 کا جو ہے نا ڈبل ہوتا جا رہا ہے. ہاں ڈبل ہوتا جا رہا ہے. نہیں یہ ڈبل ہوا ہے ان کے لیے جو گھوڑے سوار تھے, یعنی کہ باقی کو 40 ہی ملی. جو پیدل ہے نا ہاں ہاں ان کو بھی ایسا ہی ہے. ہاں ان کو ٹھیک ہوا. یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چاندی کا ڈھیر لگا ہے, 12 من تھوڑا نہیں ہوتا چاندی کا ڈھیر, چاندی کا اوپر ڈھیر چمک رہا تھا. تو مورخی نے لکھا کہ ابو سفیان معاویہ کے جو والد ہے رضی اللہ تعالی, وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے درخواست دی کہ یہ ان عطیے تحفے میں سے مجھے بھی دیا جائے. آپ نے ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول اب تو آپ پورے مکہ میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہے, یعنی کہ آپ کے پاس سارے مال ہے. یہ سن کر آپ مسکرا دیے. ابو سفیان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اس مال سے عنایت فرمائے. آپ نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو 5.25 کلو چاندی دے دی جائے. کلو, ہاں جی چاندی, اور 100 اونٹ, کیونکہ یہ سردار تھے نا. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے یزید, ان کے بیٹے کا نام بھی یزید بن ابی سفیان تھا, ان کو بھی دی جائے. آپ نے یزید کو 40 اوقیے چاندی اور 100 اونٹ دیے. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے ایک اور ہے معاویہ, ان کو بھی دے دیجیے. آپ نے نا 100 اونٹ 40 اوقیے چاندی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. ہاں ساتھ ہی تو. جب یہ بارش دیکھی نا سخاوت کی تو ابو سفیان بے اختیار پکار اٹھا
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، میں نے تو آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے جب صلح کی ہے تو بہترین صلح کی ہے، مطلب دل میں کچھ رکھا نہیں، یعنی کہ جب صلح کر لی دل صاف، یعنی کہ اگر آپ نے صلح کی ہے تو بہترین صلح کی ہے، کہ یہ ماضی موزی کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے یاد ہی نہیں۔ پھر خصوصی نوازشیں بھی آپ نے کی ہیں مال غنیمت میں سے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کو ایک لونڈی دی ہے، علی کو بھی ایک ریتا نامی لونڈی دی ہے، عثمان کو بھی زینب نامی ایک لونڈی دی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک لونڈی دی۔ عبداللہ جو ہے نا طواف کر رہے تھے، ایک صحابی ہیں، ان کا ارادہ تھا کہ میں طواف کر لوں، پھر جو نبی علیہ السلام نے مجھے لونڈی دی ہے نا، تقسیم کی ہوں گی نا، تو پھر میں اس سے تعلقات قائم کروں گا، تو انہوں نے حکم دیا کہ میری لونڈی کو تیار کرو، میں ذرا طواف کروں، میں آ رہا ہوں۔ اور طواف کرنے کے بعد جب یہ نکلے ہیں تو لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قبیلے حوازن کو ان کے غلام لونڈیاں واپس کرنے کا حکم دیا، ان کا اب اتنا اطاعت فرما برداری، انہوں نے کہا اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی عورت کو لے جاؤ، اور وہ آئے قبیلے حوازن والے، پتہ لگ جاتا ہے نا پوچھتے پوچھتے، وہ اپنی عورت لے گئے۔ یہ کہ کمال اطاعت ہے کہ دے بھی دی آپ نے، کیونکہ آپ نے ایک مہینہ انتظار کیا، بعد میں نے کہا نا کہ واپس کر دیے تھے۔ اسی طرح آپ نے نا ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ایک ایک لونڈی دی ہے، اور انہوں نے سے تعلقات قائم کیے، فائدہ اٹھائے۔ حکیم بن حزام، ان کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو تاکہ میں آپ سے کچھ مال غنیمت میں سے لوں، تو آپ نے نا مجھے نا 100 اونٹ دے دیے، 100 اونٹ۔ تھوڑی دیر گزری، پھر میں آ گیا آپ کے پاس، اللہ کے رسول 100 اونٹ مجھے اور عطا کیجیے، آپ نے پھر دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ان کو بےچینی ہوئی کہ آپ تو دیے جا رہے ہیں، تو پھر اور مانگ لوں۔ ہوتا ہے نا لالچ انسان کے دل میں آتا ہے کہ وہ تو آپ نے تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر میں مانگ لوں۔ اور تھوڑی دیر انہوں نے صبر کیا، وہ پھر اندر کی خواہش نا کہ یہی ہوگا نا کہ آپ انکار کر دیں گے، پھر گئے تیسری بار آپ نے پھر 100 اونٹ عطا کر دی، 300 اونٹ آپ نے جی دے دیے، لیکن پھر نصیحت کی ہے حکیم بن حزام کو، اور انہوں نے پلے باندھ دی۔ آپ نے فرمایا حکیم یہ مال جو ہے نا بڑا سبز و شداب ہے، یعنی کہ بڑا اچھا ہے، میٹھا ہے، جو شخص اس کو سخاوت کی نیت سے لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتے ہیں، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ ایسا آدمی ایسا اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دولت آئی جائے گی آئی جائے، دیکھا نہیں آپ نے بڑے ایسے لوگ ہیں کروڑوں پتی ہوتے ہیں تو ایسے بھوکے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جو مر گئے ہیں، یعنی کہ کھانا کھاتا ہے تو بندہ سیڑ نہیں ہوتا، اسی طرح جو لالچ سے پیسہ لے گا نا، اور آپ نے فرمایا سنو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا، نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ جب
حکیم بن حزام نے یہ نصیحت سنی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں نے تو 300 اونٹ حاصل کیے ہیں۔ ان کے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ طمع نہیں کرنی، جتنا ملنا ہے اس میں خوش رہنا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا تو انہوں نے حکیم بن حزام کو بلایا اور ان کو سرکاری وظیفہ دینا چاہے، مگر انہیں معذرت کر اللہ دیکھے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کے بعد میں نے کسی سے حالانکہ وہ طلب نہیں کی، وہ ابو بکر خود دے رہے تھے، کہتے نہیں۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے مجلس شورا بلا لی، انہوں نے کہا اس کا حکیم بن حزام کا کیا کرنا ہے، یعنی کہ جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں، مخلص ہیں، جب میں ان کو کوئی وظیفہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو ناکام ہو جاتا ہوں اور وہ ہر بار انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وعلیکم، میں نے ہر طریقے سے حکیم بن حزام کو وظیفہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ان کو دینے میں ناکام ہو گیا اور تم اس بات پر گواہ رہنا۔ اس طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے تا آخری وفات تک آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ غالب میں یہ صاحب بھی ہیں، میں اگر بھول نہیں رہا تو ان کا یہ، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، پھر ان کے گھوڑے کا شینٹا بھی گر جاتا نا تو خود نیچے اتر کر بیٹھتے تھے گھوڑے پر، کسی کو یہ نہیں کہتے تھے یہ مجھے شینٹا پکڑا دو۔ اتنا زہد اور قناعت، سوال نہ کرنا۔ تو آپ کا 5واں حصہ کیا تھا جی؟ آپ کو 4800 اونٹ ملے نبی ہاں جی نبی علیہ السلام، 8000 بھیڑ بکریاں اور بہت سا مال غنیمت چاندی بھی آپ کو پر دیا گیا، لیکن آپ نے رکھنا تھوڑی تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ تقسیم کر دیتے۔ اب انہوں نے نا جن جن صحابہ کو آپ نے دیا نا ان کے کچھ نام بھی لیے ہیں۔ ابو سفیان 100 اونٹ، 4 کلو چاندی، معاویہ کو بھی 100 اونٹ 4 کلو چاندی، یزید کو بھی 100 اونٹ اور 4 کلو چاندی، حکیم بن حزام کو 300 اونٹ جن کا ذکر ہوا، نذیر بن حارث 100، باقی جتنے صاحب ہیں نا ان کو 100 اونٹ ہی دیے ہیں۔ اسید، حارث، صفوان، قیس، سہیل، حیتب، اکڑا، اینیا، مالک بن عوف، ہاں علا کو 50، سعید کو بھی 50، عثمان کو بھی 50، حشام کو بھی 50۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ایک صحابی ہیں باس، وہ نا ان کو ایک پریشانی ہوئی، ان کو نا پسند نہیں آیا نبی علیہ السلام کا معاملہ، تو آپ نے ان کو 4 اونٹ دیے، اس نے پھر شعر و شاعری کی
تو مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو تو 100 اونٹ ملے، مجھے 4 اونٹ. جب کہ عینیہ بن حسن اور اکڑا کو 100 اونٹ دیے گئے. شعر انہوں نے کیا بولے کہ میدان جنگ میں نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر حملہ آور ہونے کا میرا حصہ یہی ہے، لوگوں کو نیند سے بیدار کرنے کا صلہ یہی ہے. وہ شکوہ کر رہے کہ 4 اونٹ مجھے ملے. جب لوگ سو جاتے تھے جہاد میں تو میں اٹھ کر ان کا پہرا دیتا تھا. پھر میرا اور میرے حصہ ان کو دے دیا گیا، یعنی کہ 100 اونٹ. میں اپنی قوم کا دفاع کرنے والا ہوں. تو مجھے سوائے گنتی کے 4 اونٹوں کے دینے کے بعد تنخواہ دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عباس کی اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا اس کو اور دے دو، اتنے دے دو کہ اس کی زبان خاموش ہو جائے. لہذا اسے بھی 100 اونٹ دے دیے گئے اور وہ راضی ہو گئے. اچھا، اس کے بعد عباس نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ شعر تم نے ہی کہا ہے. وہ شعر نہ الٹ پلٹ کر دیا آپ نے، صحیح نہیں بولا گیا. حضرت ابوبکر صدیق باز کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نا اسے الٹ پلٹ کر دیا. انہوں نے تصحیح کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر باپ دونوں کا نام پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے بات تو ایک ہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ شاعر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، شعر و شاعری آپ کو نہیں سکھایا اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.